نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کے سامنے 4 تسبیحات کا ذکر کروں گا کہ یہ وہ عظیم تسبیحات ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے اور بڑھاپا اس پہ کم آتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر بڑھاپا آنے کی وجہ کہ غم، فکر، پریشانی، بیماریاں، تو یہ وہ 4 تسبیحات ایسی ہیں کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے انسان پہ غم بھی دور ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایسی زندگی انسان کو مل جائے تو وہ صحت اور عافیت والی زندگی ہوتی ہے۔ تو ان تسبیحات میں سے سب سے پہلی تسبیح فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ وہ عظیم کلمات ہیں، یہ وہ عظیم تسبیح ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے غم بھی دور ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور اس کے رزق اور مال کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو دوسری تسبیح فرمایا کہ وہ استغفار کی ہے۔ استغفار پڑھنا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ اس تسبیح کے پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کی زندگی عافیت والی زندگی ہوگی اور صحت والی زندگی ہوگی۔ تو جب صحت اور عافیت والی زندگی ہو، دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی گزرے، تو وہ انسان بھی ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور بڑھاپے کے آثار اس کے اوپر بھی کم آتے ہیں۔ اور تیسری تسبیح فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہے، کہ سورۃ الفاتحہ کو اپنے تسبیح میں شامل کر لو، اپنا ورد بنا لو کہ صبح اور شام پڑھتے رہو۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب انسان سیدھے راستے پہ چلے تو پھر وہ گمراہی سے دور رہتا ہے، کفر اور شرک سے بچا رہتا ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ، اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الشفا، کہ یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، کہ جو بھی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے، تو بیماریوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور چوتھی تسبیح وہ ایک غذا کے طور پر ہے کہ آج ہم اپنا کھانے پینے کے اندر غور و فکر کریں کہ ہماری غذا جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق ہو جائے، اور ایک وقت کے اندر اتنا کھانا کھائیں جب بھوک لگے۔ فرمایا کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور جب بھوک تھوڑی رہ جائے تو ہاتھ کھانے سے کھینچ لو، تو اس سے معدہ خراب نہیں ہوگا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھایا جائے گا، تو پھر وہ کھانا بھی ہمارے لیے باعث برکت بنے گا، ہمارے جسم کے جز بنے گا اور معدے کے اوپر بوجھ بھی نہیں بنے گا۔ تو اس طرح فرمایا کہ وہ انسان بھی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر مدینہ منورہ کے اندر باہر سے ایک حکیم آیا اور اس نے آ کر حکمت کی دکان کھولی، اور چند ہفتے نہیں بلکہ چند مہینے تک بیٹھا رہا، لیکن کوئی ایک شخص بھی اس کے پاس حکمت کے لیے، اس کے پاس دوائی لینے کے لیے نہیں آیا۔ آخر کار مجبور ہو کر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، کیا یہ لوگ بیمار کھاتے پیتے نہیں یا بیمار نہیں ہوتے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن یہ اسلامی حکم کے مطابق اور میری سنت کے مطابق ان کا کھانا اور پینا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت تک نہیں کھاتے کہ جب تک ان کو بھوک نہ لگے، اور جب تھوڑی بھوک رہ جاتی ہے
تو یہ اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے ہیں۔ تو جو انسان اس طریقے سے کھائے گا تو فرمایا کہ اس کا معدہ خراب نہیں ہوگا، اس کو بدہضمی نہیں ہوگی،